الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الرجل یعطس فی الصلاۃ۔ اب نماز کے اندر نہ تو تحمید ہے اور نہ تشمیت ہے۔ تحمید کا مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ، یہ تحمید ہے، اور اس کے جواب میں جو آدمی یہ کہتا ہے تو سننے والے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کے جواب میں تشمیت یعنی یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کہے۔ تو نماز میں یہ دونوں کام نہیں کرنے، نماز میں یہ دونوں کام نہیں۔ اگر کسی کو چھینک آ جائے تو تب بھی وہ الحمدللہ نہ کہے، اور اگر بے اختیار اس کے منہ سے نکل جائے، اگر بے اختیار اس کے منہ سے کہیں نکل جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی الحمدللہ کہنے سے، کیونکہ یہ کلام الناس نہیں ہے۔ لیکن اگر بے اختیار اس کے منہ سے یرحمک اللہ نکل گیا تو نماز ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس میں کاف خطاب کے لیے ہے اور یہ کلام الناس ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن دونوں نہیں کہنے چاہیے، اس لیے کہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہے ان کو کیا چھینک آ گئی، ان کو کیا آ گئی؟ معاذ بن رفاعہ، حضرت معاذ بن رفاعہ اپنے والد رفاعہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، پر مجھے چھینک آ گئی، فقلت، پس میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ میں نے یہ جملے کہہ دیے، لیکن کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف فقال من تکلم فی الصلاۃ، بھئی یہ جملے کس نے کہے، یہ جملے کس نے کہے؟ تو اب اس کی طرف آتے ہیں، تو نہ تو تحمید کرنی چاہیے نہ تشمیت کرنی چاہیے، اور اس میں پچھلے ابواب ہم نے کہہ چکے ہیں کہ تین امام ایک طرف ہے کہ نماز میں قطعاً نہ تو کلام کی گنجائش ہے جان بوجھ کر، نہ کلام بات کرنے کی گنجائش ہے بھولے سے، اور اسی طرح کوئی بھی ایسا فقرہ کہیں گے تو تینوں اماموں کے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑا کلام کی اجازت ہے، اور جو احادیث تین بیان کی تھی اس کو وہ کلام طویل پر محمول کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو لوگ عربی سے واقف ہیں، جو لوگ عربی سے واقف ہیں اور عربی کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 3 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا ہے، کیونکہ یہ جو کلام ہے من تکلم فی الصلاۃ، یہ ڈانٹ کے لیے ہے اور سخت ڈانٹ ہے۔ نمبر 2، اور یہ جملہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام آپ نے فرمایا، حضور اس کو کلام کہہ رہے ہیں، حالانکہ کیا کہہ رہے ہیں وہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، نہیں سمجھ میں آئی؟ لیکن حضور کیا کہہ رہے؟ من تکلم، کس نے نماز میں کلام کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 مرتبہ ڈانٹنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں نہ تو الحمدللہ کوئی کہے اگر چھینک آ جائے، نہ اس کے جواب میں اگر کسی کے بے ساختہ منہ سے نکل جائے صرف الحمدللہ، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن بے اختیار کی بات ہے۔ اگر جان بوجھ کے کہے گا تو اس کی نماز بھی چلی جائے گی، اور یرحمک اللہ اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کاف خطاب کے لیے ہے، وہ کلام الناس ہے۔ تو 3 مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا تو حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ سہم گئے اور اتنے ڈر گئے کہ وہ جواب ہی نہیں دے سکے۔ پھر اپنے آپ کو تھوڑا حوصلہ پیدا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ جملے میں نے کہے تھے۔ تو پھر ان کا دل رکھنے کے لیے، حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کا دل رکھنے کے لیے، چونکہ 3 مرتبہ ان کو ڈانٹ پڑ چکی تھی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کی طرف لپکے ان کلمات کی طرف کہ یہ بہترین ذکر ہے۔ تو یہ ذکر بہترین ہے، لیکن کلام نماز کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نماز کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو بھئی جتنا حدیث میں آیا ہے اتنا ہی آدمی پڑھے، اور حدیث کے بعد اس دن ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سونے کی دعا جو بخاری شریف میں ہے، اس کے اندر ایک صحابی، اس میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے ایک جملے کو تبدیل کیا،
اللہم انی اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک تو صحابی کہتے ہیں میں نے برسولک الذی انزلت کہہ دیا تو حضور نے مجھے ڈانٹا کہ جو جملہ ہے اس کو کہو. اس لیے حدیث میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہ اضافہ، اس جملے کا اضافہ جس سے اس باقی جملوں میں حسن پیدا ہو جائے اس کی اجازت ہے، اور اس سے اس کے معنی میں کوئی فرق نہ پڑے اس کی تو اجازت ہے، لیکن حدیث کے جملے کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے بنبی کا برسول کا کہہ دیا تو حضور نے ڈانٹ دیا. تو لہٰذا اس باب کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں نہ تو آدمی چھینک جس کو آ جائے، چھینک تو بھی اختیاری چیز ہے، نماز میں بھی آتی ہے، بغیر نماز کے بھی آتی ہے، تو اس میں نہ تو آدمی الحمدللہ کہے نہ یرحمک اللہ کہے، اور اگر بے اختیار اس کے منہ سے نکل جائے یا الحمدللہ تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں اگر یرحمک اللہ کسی نے کہہ دیا تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ حضور نے اس کو کلام الناس